نعت سرکار میرے دور کی پہچان بھی ہے، سر حشر میری بخشش کا یہ سامان بھی ہے، نعت ہے حکم الہی کی سراسر تعمیر، یہ ہے ایمان رضا اور سنت حسان بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعتیہ اشعار لکھ کر لاتے تو سرور کائنات رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا کرتے تھے، ممبر پہ بٹھاتے اور پھر حضرت حسان سے سرکار دو عالم خود اپنی ثناخوانی سنا کرتے تھے۔ تو یوں نعت پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور نعت کو سماعت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آج کی نشست میں بھی ہم بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت کے نذرانے بھی پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ اور آج میٹرو کے مہمان میں دو اہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک حضرت علامہ ابو ہریرہ وارسی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسا گزر ہے رمضان؟ اللہ کا بڑا کیا کرم، مصروفیات ہیں اس وقت؟ اللہ کا احسان ہے، بہت اچھے سے رمضان گزر رہا ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں چاہیے بس۔ جزاک اور علامہ صاحب کے ساتھ دوسری نشست پر ایک ایسا شناخہ ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جسے میں بچپن سے سن رہا ہوں، اور میری خواہش تھی کہ یہ میرے پروگرام میں تشریف لائیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی محمد ارسلان صابری بھائی۔ السلام علیکم ارسلان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارسلان بھائی، کیا مصروفیات ہیں؟ کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ بہت اچھا الحمدللہ گزرا ہے۔ مصروفیات تو ہوتی ہیں رمضان میں، جاب بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ محفلیں وغیرہ، تو الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین، میں بلا کسی تاخیر آج کی نشست کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے کرنا چاہوں گا، اور ارسلان بھائی کی خوبصورت آواز میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جو ہے کائنات کا ذرہ ذرہ بیان کر رہا ہے۔ اور ایک شاعر لکھتا ہے کہ جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہے کائنات کا ہر ذرہ رب کائنات کی جو ہے وہ رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی نشست کا ہم آغاز اپنے قاعدے پر چلتے ہوئے حمد باری تعالیٰ سے کریں، اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو بھی ہوتی رہے گی، ساتھ میں بیچ میں ہم بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت کے نذرانے بھی سنیں گے۔ ارسلان بھائی، حمد باری تعالیٰ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین جو ہے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ حضور سرور کونین پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامہ وعلی صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فسانہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ارسلان بھائی، اللہ آپ کے ذوق میں اور اضافہ کرے۔ علامہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا، آج کل جب رمضان آتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا، خاص کر بازاروں کے حوالے سے میں اگر بات کروں اور ڈفرینٹ مارکیٹس کے حوالے سے بات کروں تو رمضان کے آداب کیا ہیں، اسے کس طرح ہم اسے ویلکم کریں، اس کو جو ہے اس کو کس طرح اس کے دوران میں ہم اپنے آپ کو رکھیں۔ بیسکلی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے آداب کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کے بہت سے فیوز و برکات ہیں جس کو جاننا ہر ایک مرد مسلمان کے لیے اور عورت کے لیے فرض ہے، جس کا قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اگر دیکھا جائے کہ رب نے جب عبادت کی بات کی تو یا ایھا الناس اعبدوا، کہ میری عبادت کرو سب لوگ، لیکن جب رمضان کی باری آئی اور روزے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان والے۔ واہ واہ۔ اب ایمان والے کون ہیں، یہ بات سمجھی جائے کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ، اور فرما رہا ہے کہ روزے فرض کیے گئے جس طرح کے پہلے کی امتوں پہ فرض کیے گئے۔ کیوں روزے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ تم لوگ پرہیزگاری اختیار کر لو۔ اب رمضان آنے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اللہ سے پرہیزگاری، اللہ کے ساتھ جڑنا، تلاوت قرآن مجید۔ تو اسی طرح سے بصرہ کے شہر کا ایک واقعہ ہے رمضان کے ادب اور تعظیم کے حوالے سے، کہ وہ رمضان مجوسی ہے، آتش پرست ہے، لیکن وہ رمضان کا بڑا ادب کرتا تھا اور چھپ کر کھانا پینا کرتا تھا، چار دیواری کے اندر کھایا پیا کرتا تھا، اور وہ اپنی اولاد کو بھی یہ سمجھایا کرتا تھا کہ تم نے بازار میں یا کھلے عام کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ہاں رمضان چل رہے ہیں، ان کے ہاں روزے چل رہے ہیں۔ تو مجوسی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، محلے کے کسی شخص کے خواب میں وہ شخص آتا ہے مجوسی، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے، جنت کے محلات میں وہ گھوم پھر رہا ہے، تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ ماجرا جو فرمایا کس بنا پہ فرمایا؟ تو اس مجوسی نے جواب دیا کہ میں رمضان کی تعظیم کیا کرتا تھا، اور رمضان کی تعظیم کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آخری وقت میں، نزا کے وقت میں اسلام بھی قبول فرما لیا، یعنی اسلام سے بھی نوازا، اور آج جو ہے مجھے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما۔ یعنی کہ جنت کے لیے ضروری ہے کہ اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو بندہ۔ جی بالکل، واہ واہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے رمضان کی اہمیت کے حوالے سے بتایا۔ ارسلان بھائی، میں جاننا چاہوں گا، میں نے تو آپ کو بچپن سے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کب سے پڑھ رہے ہیں نعت؟ میں یوں سمجھ لیجئے کہ 4th 5th کلاس میں تھا تب سے الحمدللہ نعت پڑھ رہا ہوں۔ اچھا۔ اور پہلے میرا گھرانے میں میرے دادا پڑھتے تھے، پھر تایا پڑھتے تھے، واہ واہ، تو وہ ماحول تھا الحمدللہ، تو اسی کو اڈاپٹ کیا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے باقاعدہ نعت اگر سیکھی ہے تو اپنے گھر سے ہی سیکھی؟ اپنے گھر سے سیکھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تایا سے جو ہے وہ ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے، تو ان سے ہی میں نے جو ہے وہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایک کلام مدینے کی یاد میں بھی ہو جائے، ہمارے ناظرین جو ہیں، سننے والے جو ہیں، وہ مدینے سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، کیونکہ میرے پاس جب لوگ آتے بھی ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مدینے کی یاد کی کوئی نعت شامل کر لی جائے ہر محفل میں تو اچھا ہو جائے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ مدینے کی یاد کے حوالے سے کوئی نعت آپ آج کی نشست میں شامل کریں۔ منور بدائنوی، واہ واہ، سبحان اللہ، پیش کر رہا ہوں، وہ سماعت کیجیے۔ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں
بس میرا موتا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور یہ شعر ان کے لیے جو زیارت حرمین شریفین کر کے آ چکے ہیں کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں درد دل کی دوا کوئی بھی نہیں، درد دل کی دوا کوئی بھی نہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ ارسلان بھائی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ کلام پیش کیا۔ علامہ صاحب، اہمیت کے حوالے سے تو ہم نے جان لیا رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، میں اب دنیاوی فائدے کے حوالے سے اگر بات کروں تو انسان کے اندرونی معاملات بھی روزے کی وجہ سے جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں رمضان المبارک میں۔ آخرت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں دوسری دنیا کے حوالے سے، جہاں ہمیں جانا ہے اور ہم سب نے مر کر وہاں پر جانا ہے، تو اس وقت یہ رمضان ہمارے لیے کیا کیا فوائد کے طور پر استعمال ہوگا، کیا کیا ہمیں بخشوائے گا بھی رمضان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، جہاں پر اگر رمضان مبارک کے روزوں کے دنیاوی اور ہمارے جسمانی جتنے فضائل ہیں یا فوائد ہیں، اسی طریقے سے بروز آخرت اور قبر میں بھی ہمیں بخشوائے گا اور کام آئے گا۔ جیسا کہ رمضان المبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرے گا کہ تو کیا چاہتا ہے، یہ آڑ بن جائے گا ہمارے عذاب کے آگے، اور روزے دار جو ہے یہ روزے داروں کو ڈھونڈے گا، اور میدان محشر کے دن یہ چکر لگائے گا چاروں طرف، اور روزے داروں کو چن چن کے اللہ کے آگے پیش کیا جائے گا، اور پیش کرنے کے بعد اللہ فرمائے گا رمضان تو کیا چاہتا ہے، تو رمضان عرض کرے گا اے باری تعالیٰ، اے رب العالمین، تو ان کے سروں پر عزت و وقار کے تاج پہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے پہنا دیے، اور بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ رمضان عرض کرے گا مالک، تو نے عزتوں کے تاج ان کو پہنا دیے، اب تو ان کو 70 حوریں عطا فرما، ان کو غلمان عطا فرما، ان کو خادمین عطا فرما۔ یہ روزے دار کے فضائل ہیں، یہ روزے دار کے لیے خوشخبریاں ہیں آخرت کے دن۔ اللہ فرمائے گا ہم نے سب کچھ نواز دیا، اور بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ فرمائے گا کہ 70,000 گناہ ان کے معاف فرما دے۔ اللہ فرمائے گا ہم نے وہ بھی کر دیا۔ وہ رب العالمین ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب کیا چاہتا ہے۔ رمضان عرض کرے گا مالک، یہ تو میری حاجت تھی جو تو نے پوری کری، اب تو اپنی شان بتا، اب تو اپنی
جو ہے شان کے لائق عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ایک شہر میں بھیجے گا, وہاں پر 1000 محلات بنے ہوں گے, جو سارے محلات یاقوت سب زبرجد کے بنے ہوں گے. اللہ فرمائے گا رمضان کو کہ روزے داروں کو ان میں داخل کر دو, یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. سبحان اللہ. علامہ صاحب یعنی کہ دنیا میں جتنے فوائد ہیں اس کے ڈبل جو ہے آخرت میں رمضان مبارک. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ تشریف لائے. ارسلان بھائی آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کی آواز میں ہم رخصت ہو رہے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان سید نعمان گل کو رمضان اور میٹرو کے مہمان سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں نئے مہمانوں کے ساتھ آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. ارسلان بھائی کی خوبصورت آواز میں ہم رخصت ہوں. کلام اعلی حضرت پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یقیناً آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. لم یاتی نذیرو کا فی نظر لم یا دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہوں یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا